ان علامتوں میں ایک علامت یہ میں ترتیب سے نہیں کر رہا ہوں. پہلی علامت ہے کہ مومن 51 رکعت نماز پڑھتا ہے. مومن 17 رکعت نماز نہیں پڑھتا، مومن 51 رکعت نماز پڑھتا ہے. اس میں 17 رکعت نمازیں تو واجب ہیں، 2 صبح کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی اور 4 عشاء کی. 17 رکعتیں یہ تو واجب ہیں، یہ ہم کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اور ثواب ان 17 رکعتوں پر نہیں ہے، ثواب ہے مستحب نمازوں پر. اس میں 2 رکعت صبح کی نماز ہے جو صبح سے پہلے پڑھی جاتی ہے، جو نافلہ صبح کہلاتی ہے. 8 رکعت نمازیں نافلہ ظہر ہیں جو نماز ظہر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں. 8 رکعت نمازیں نافلہ عصر ہیں جو نماز عصر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں. 4 رکعت نمازیں نافلہ مغرب ہے جو نماز مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہیں. 1 رکعت نماز نافلہ عشاء ہے جو نماز عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے. اور 8 رکعت نماز شب ہے جو رات میں پڑھی جاتی ہے. 2 رکعت نماز شفع ہے جو اس کے بعد، اور 1 نماز. یہ 51 رکعت نمازیں جو پڑھی جاتی ہیں. دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہن، ہمارے کیا ان 2 انگلیوں میں انگوٹھی پہنی جاتی ہے، یہ عذاب کے قوم کی علامت. اور مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی حرام. کہتے ہیں کیوں پہنتے ہیں؟ ارے کہیں وقت پڑ جائے گا تو بیچ لیں گے. ارے سونے پہ اعتماد مت کرو، خدا پر بھروسہ کرو. خدا پر بھروسہ کرو، خدا دے سکتا ہے. دوسری علامت کیا ہے؟ بائیں ہاتھ دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہن. انگوٹھی پہننا چاہیے. آج کل ہمارے کیا بہت سی علامتیں چل گئی، یہ پہنتے وہ پہنتے وہ پہنتے. حرام نہیں ہے، لیکن آپ اپنے کو سونے چاندی سے مت پہچانوائیے، کردار سے پہچانوائیے. اپنا انڈورشا یہ نہ کیجیے کہ میں یہ پہنے ہوں تو شیعہ کی علامت کردار ہوں. امام محمد باقر صلوات اللہ سلام علیہ کہ روایت ہے، فرماتے ہیں اگر کسی شہر میں 1,00,000 آدمی رہتے ہیں اور ان 1,00,000 آدمی میں صرف 1 آدمی میرا شیعہ، 1,00,000 کے شہر میں 1 میرا شیعہ، کہ یہ اس وقت تک میرا شیعہ نہیں ہو سکتا جب تک اس 1,00,000 میں یہ 1 سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار نہ ہو. میں بڑے ادب سے، آپ جس ملک میں ہیں آپ اپنا کردار اتنا اچھا بنائیے. اگر یہ شیعہ ہے تو خیانت نہیں کرے گا، اگر یہ عزادار ہے تو چوری نہیں کرے گا، اگر یہ کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو تم اس کو کسی غلط جگہ پر نہیں دیکھو گے. اگر یہ گڈ ول ہماری بن جائے تو ائمہ معصومین خوش ہوں گے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی سے فرمایا جو الٹا سیدھا کام کرتا تھا، سارے لوگ ٹھیک نہیں تھے، تو کہیں کچھ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ راشن بٹ رہا تھا تو لائن لگی ہوئی تھی. اس نے امام سے کہا کہ اگر آپ مناسب ہیں تو میرے لے لیے، ورنہ یہ لوگ مجھے دیں گے نہیں، آپ جائیں گے تو مل جائے گا. امام نے کہا کہ میں کیوں جا کے لوں؟ ائمہ معصوم نہایت ہمبل ڈاؤن ٹو ارتھ تھے، زمین پہ بیٹھتے تھے. گئے لے کے چلے آئے، اس کو دے دیا. ایک جملہ اس سے فرمایا امام کہ دیکھو نیکیاں سب کرتے ہیں سب سے اچھی، لیکن تم کرو گے تو اور اچھا. نیکیاں سب کرتے ہیں سب سے اچھی، لیکن اگر تم کرو گے تو اور زیادہ اچھا. برائیاں سب سے بری ہیں، اگر تم کرو گے تو کیوں؟ لے مکان کا منا، تم کو ہم سے جو نسبت حاصل. کیوں؟ اگر تم نے اچھا کام کیا تو کیا کہیں گے؟ عزادار حسین، کیا امام نے ان کی تربیت کی ہے. اب برا کام کیا تو کہیں گے یہ عزادار ہو. اپنے کام سے ہماری عزت کا سبب بنو، بدنامی کا سبب مت بنو. یہ مجلسیں گیٹ ٹوگیدر نہیں ہے، یہ انٹر ٹریٹمنٹ نہیں ہے، یہ عادتیں نہیں ہیں، یہ مجلس عبادتیں ہیں، قربت خدا کا ذریعہ. یہ وہ اسپتال ہے جو آدمی بیماریاں لے کے آتا ہے اور شفا پا کے جاتا. تو ایک علامت داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہن. تیسری علامت پیشانی کو زمین پر رکھنا، خاک پر سجدہ کرنا. جتنا تم جھکو گے اتنا اللہ بلند کرے. ہماری علامت یہ کہ ہم پیشانی زمین پر رکھیں، جھک کے سجدہ کریں. اور آج یہ مہر، یہ سجدگاہ ہماری علامت ہے. ہم مٹی پر سجدہ نہیں کرتے، ہم سجدہ کرتے وقت حسین کے مقصد کو نظر میں رکھ. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ائمہ معصومین سجدہ کرتے تھے. ائمہ معصومین کی جانمازوں میں کربلا کی خاک ہوتی تھی، وہ کربلا کی خاک پر سجدہ کرتے تھے. چوتھی علامت بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے کہنا، یہ ہماری علامت ہے. مغرب عشاء میں ہم کو کہنے ہی زور سے، زور عصر میں بھی جب ہم سورہ پڑھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہماری علامت. یہ علی علیہ السلام کی پہچان ہے. ہمیں نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے کہنا چاہیے. بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں اس میں بسم اللہ نکال دیتے، شروع کرتے ہیں بغیر بسم اللہ. امام فرماتے ہیں سب سے بڑی رحمت کی آیت بسم اللہ ہے
جس کو لوگوں نے نکال دیا ہے۔ ہماری علامت، ہماری پہچان بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہے۔ اور پانچویں علامت زیارت اربعین، یہ زیارت اربعین ہماری پہچان ہے۔ اور آپ غور کریں، ہماری دو بڑی بڑی پہچانیں ہیں، اور ان پہچانوں کو ہم کو بازار ہے، ایک خوشی کی علامت ہے اور ایک غم کی علامت۔ ہماری علامتوں میں نہ عید ہے نہ بقرعید، عاشور بھی ہماری علامت نہیں ہے۔ ہماری علامت نہ عید ہے نہ بقرعید ہے نہ عاشور، ہماری علامت ایک غدیر ہے، دوسرے اربعین۔ ہماری دو علامتیں ہیں، کیونکہ عاشور بھی بہت سے لوگ مناتے ہیں، ہم اکیلے نہیں مناتے، لیکن غدیر کوئی دوسرا نہیں مناتا، اور اربعین دوسرا کوئی نہیں مناتا۔ اور غدیر اس لیے زندہ رکھنا چاہیے، اگر لوگوں نے غدیر کو زندہ رکھا ہوتا تو عاشور کا وجود نہ ہو۔ دین اسلام پر جتنی آفتیں آئی ہیں، وہ ساری آفتیں پیغام غدیر کو بھلا دینے کی بنا پر آئی۔ اس غدیر کو ہمیں زندہ کرنا چاہیے، اس غدیر ہمیں جشن منانا چاہیے، گھروں میں تحفے دینا چاہیے، عیدیاں بانٹنا چاہیے، نئے لباس پہننا چاہیے، کیونکہ یہ دین ہمارے دین کی تکمیل کا دین ہے، اہل بیت کی عظمتوں کا دین ہے۔ اس دین کو خدا نے باقاعدہ عظیم قرار دیا ہے۔ ائمہ معصومین غدیر کا اہتمام کرتے تھے۔ امام رضا صلوات اللہ سلام علیہ غدیر سے پہلے اپنا پورا گھر کمرہ تحفوں سے بھر کے رکھتے تھے۔ کیا کرنا ہے؟ غدیر میں بانٹوں گا، پورا کمرہ بھر کے رکھ۔ تو غدیر علامت ہے اور اربعین علامت، اور یہ کربلا کی اربعین نمونہ ہے جنت۔ اگر کسی کو جنت کے مناظر دیکھنا ہے، اربعین میں چلا جائے، جنت کی خصوصیات جو مانگو وہ ملے گا۔ جتنے لوگ اربعین پہ گئے سب اس بات کی تصدیق کریں گے، آپ نے جو سوچا وہ ملا یا نہیں ملا، فری میں ملا یا نہیں ملا، نہ کوئی سیکورٹی ہے نہ کوئی انتظام ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مرد عورت بچے سب چلے آ رہے ہیں، نہ کوئی ان کو دیکھ رہا ہے نہ کوئی ان کو دیکھ رہا ہے، نہ ادھر جا رہا ہے نہ ادھر جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی جب دنیا چند دن حسین کے نقش قدم پر چلتی ہے تو بدل جاتی ہے، چند دن نقش حسین پر چلتی ہے تو بدل جاتی ہے۔ اگر پورے دن چلنے لگے، اور یہ وہاں جہاں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ساری گورنمنٹیں ساری حکومتیں فیل ہیں حسین کے دسترخوان کے سامنے۔ دنیا کی کوئی حکومت اتنے لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتی۔ ایک چھوٹا سا حساب کتاب کر لیجئے، اگر آپ 2 کروڑ آدمی جا رہے ہیں تو 2 کروڑ کو کم از کم 5 وقت تو کھانا ملتا ہے نا، بلکہ ہر وقت ملتا رہتا۔ اگر 2 کروڑ کو ایک دن 5 وقت کا کھانا مل رہا ہے تو کتنے لوگوں کو ملا؟ 10 کروڑ ہوئے نہیں ہوئے؟ اور یہ سلسلہ 10 دن تک جاری رہتا ہے۔ دنیا کی کوئی حکومت جو 100 کروڑ کو فری میں کھانا کھلائے اور ایک ووٹ نہ مانگے؟ ہے کوئی حکومت جو 100 کروڑ کو کھانا کھلا رہی ہے؟ یہ تو خالی اربعین میں ہے، شعبان میں الگ ہے، عرفے میں الگ ہے۔ اور کوئی ایسا نہیں جو کہے کہ میں نے خرچ کیا فقیر ہو گیا۔ جتنا لگاتے جاؤ اتنا بڑھتا جاتا۔ یہ درخت کی طرح ہے، پرانی شاخیں کاٹتے جاؤ نئی شاخیں نکلتی چلی آتی۔ حسین کا دربار ہے، حسین بانٹ رہے ہیں، لے جاؤ۔ اور یہ تو امام حسین دنیا میں دے رہے ہیں، آخرت میں کتنا دیں گے کوئی سوچ نہیں سکتا۔ میں نے یہ واقعہ کہیں پڑھا تھا، اس وقت یاد نہیں کس کتاب میں پڑھا تھا۔ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا جنت میں گیا ہے، وہاں کسی آدمی کا محل دیکھا، کسی آدمی کا، یہ محل اف اتنا بڑا محل، کس کا ہے؟ کہ یہ فلاں عالم کا ہے۔ اور آگے بڑھا، دوسرا محل دیکھا تو دوسرے محل کے مقابلے پہلا محل بالکل جھوپڑ پٹی نظر آ رہا تھا۔ یہ الگ محل ہے، بہت بڑا محل۔ اور جنت میں جو محل بنیں گے اینٹیں کے نہیں ہوں گے، سونے کے، چاندی کے، یاقوت کے، ہیرے کے، فیروزے کے، زمرد کے، اور فری آف کاسٹ ملیں گے، آپ سجے سجائے ملیں گے جنت کے سارے محل۔ آپ کو کچھ پیسہ ویسا دینا نہیں پڑے گا، لیکن یہاں سے آپ کو پیسہ بھیجنا پڑے گا۔ وہاں کا گھر خریدنا ہے تو بکنگ یہیں کرانے پڑے گی، وہاں بکنگ ہونے والی نہیں ہے۔ یہی عزاداریاں جو ہیں یہ وہ ایجنٹ ہیں جہاں پر بکنگ ہو رہی ہے۔ یہ ریئل اسٹیٹ کی ایجنسیاں ہیں، جہاں آپ کو بڑا جتنا گھر چاہیے یہاں لے لیجئے، ایک آنسو بہا کے لے لیجئے، ایک جھاڑو لگا کے لے لیجئے، ایک ماتم کر کے لے لیجئے، اور آگے بڑھے۔ ایک محل دیکھا جس کے مقابلے پر بقیہ دونوں محل کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ پوچھا یہ کس کا محل؟
کہ امام حسین کے ذاکر کا محل ہے، اس کو امام حسین نے دیا۔ حسین کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا، حسین کا گھر آج بھی کھلا ہوا ہے، بٹ رہی ہے چیزیں، لے جاؤ، لیکن ہم حسین سے کیا مانگے؟ ہم امام حسین سے کیا مانگے؟ ہم جاتے ہیں 40 میں، شعبان میں، کیا مانگ کے لاتے؟ گھر، صحت، دکان، کاروبار، بزنس، یہی مانگ کے لاتے۔ امام حسین نے سب کچھ دے دیا، ہمارے پاس چھوٹا گھر تھا، بڑا مکان دے دیا، ویلا دے دیا، بڑی تجارت دے دی، بڑی آفس دے دی، سب کچھ دے دیا، اور ہم لے کے چلے آئے۔ کل جب جانے لگیں گے تو لے کے جائیں گے، چھوڑ کے جائیں گے، ویلا لے کے جائیں گے، چھوڑ کے جائیں گے، آفس لے کے جائیں گے، چھوڑ کے جائیں گے۔ حسین سے کیا مانگے؟ وہ مانگے جو چھوڑ کے جانے والے ہیں، یا وہ مانگے جو لے کے جانے والے ہیں؟ اگر کربلا جانا ہے، دنیا مت مانگو، ایمان مانگو، محبت اہل بیت مانگو، معرفت مانگو، جو لے کے جانے والے ہو۔ دنیا تو سب کو مل جائے گی، اہل بیت کی محبت کس کو ملے گی؟ آپ غور کریں، میں نے جو عرض کیا تھا بات، کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا تو کیوں ہوا، اور کیوں لوگ امام حسین کو قتل کر رہے تھے؟ اس کی بعد عرض کی، اس کا تذکرہ امام حسین کی زیارت 40 میں، ایک سال بعد بھی محمد وآل محمد پر۔ اب آپ غور کریں، جملہ یہ سب کے لیے، قد توازر علیہ من غرته الدنیا، امام حسین پر وہ حملہ کر رہے تھے جن کو دنیا نے دھوکہ دیا تھا، یعنی امام حسین پر وہ تلوار چلا رہے تھے جو دنیا کی حکومتوں میں گرفتار، یعنی دنیا کی محبت نے وہاں تک پہنچا دیا تھا کہ حسین سمجھتے ہوئے ان پر حملہ کر، من غرته الدنیا، جس کو دنیا نے دھوکہ دے دیا تھا، وَبَعْضَ حَظَّهُ بِالْأَرْذَلِ الْأَدْنَى، اور جس نے اپنی آخرت دنیا کے سبب بیچ دی تھی، وَتَغَطْرَسَ وَتَرَدَّى فِي هَوَى، اور وہ جو خواہش نفس میں ڈوبا ہو۔ حسین پر حملہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ دنیا کی محبت، آخرت کو بیچ دینا، خواہشات میں ڈوب جانا۔ اگر کل یہ مسئلہ تھا دنیا کی محبت وہاں پہنچا سکتی ہے، ہم کو استثناء کر کے نہیں آئے، ہم کو ویکسین لگا کر کے نہیں آئے، یہ محبت ہمیں بھی نہ معلوم کیا کیا غلط کام کرا سکتی، یہ دنیا کی محبت بھائی کا حق غصب کرا سکتی، فیملی لائف خراب کرا سکتی، خیانت کرا سکتی، ساری چیزیں کرا سکتی۔ یہ محبت دنیا اگر کل گناہ کرا سکتی تھی تو آج بھی یہ جرم کرا سکتی ہے۔ یہ کرسی، یہ سلطنت، یہ اقتدار، یہ چیزیں انسان کو کیسے منحرف کرتی کوئی پتہ نہیں۔